تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سدرا امین کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، لیانا دیپ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جس کے ٹک ٹاک پر 11.7 ملین اور انسٹاگرام پر 5 ملین فالوورز ہیں اور یوٹیوب پر 16 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ لیانا دیپ باڈی فٹنس سے متعلق ٹپس پر مبنی کنٹینٹ کریئٹر تھی اور اکثر جم میں ورزش کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی تھی۔ مگر پچھلے سال یعنی 2024 میں اچانک لیانا نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنی تمام ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ جہاں کروڑوں لوگ سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہاں لیانا اچانک اتنی شہرت چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی؟ یہ سوال تقریباً لیانا کے ہر فالوور کے دماغ میں ابھرا۔ مگر کچھ عرصہ بعد اچانک لیانا اپنے یوٹیوب چینل پر دوبارہ نظر آئیں اور اس مرتبہ مکمل اسلامی لباس میں تھیں اور حجاب لیے ہوئے تھیں۔ لیانا نے اپنی اس ویڈیو میں کیا تفصیل بتائی، آئیے یہ سب اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ I did like a little Q&A box where I told y'all to ask me some questions. So I'm going to be using those questions. I wrote them out on a Google Doc of the most asked question. Question number 1. Why did you delete all your YouTube videos and on other platforms? Okay, let me just get right into it. I basically made a huge change, which was covering my hair. And if I'm making the decision to cover my hair, that meant I had to take down all of my pictures and all of my videos without my hair showing, because it's basically like a new chapter in my life. All the videos with my hair and my body showing and my skin showing it was a different me. It wasn't who I am today. Not in a negative way, but it's a change that I have made, that I am committed to myself and committed to God. And that is why I took down all of my posts. So basically these questions are like a mixture of both like my change and then also in like fitness again, because you know all of my videos are gone now, so we gotta start from the beginning, bro. It's a new start. But honestly, I'm excited for this change and this start as well, because it is a new version of me as well. I have definitely evolved in every single aspect of my life, and I cannot wait to share this side of me and everything that I have learned, everything that I have experienced, and how to overcome all these experiences that I have gone through, and being able to share them with y'all in this new journey, in this new chapter of my life is just insane. مجھے آپ لوگوں کے بہت سارے سوال موصول ہوئے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں ان سارے سوالوں کی طرف۔ اگرچہ سارے سوالوں کے جواب دینا تو ممکن نہیں، مگر میں کوشش کروں گی کہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے موسٹ کامن سوالوں کے جوابات دوں۔ تو سب سے پہلا سوال کہ میں نے اپنی ساری سوشل میڈیا ویڈیوز اور تصاویر یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام وغیرہ سے کیوں ڈیلیٹ کر دیں؟ اس کا سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب آئندہ ساری زندگی اپنا جسم اور اپنے بال وغیرہ ڈھانپ کر رکھوں گی اور اپنے جسم کی پبلکلی نمائش نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ اب آئندہ کوئی نامحرم مجھے بغیر حجاب کے نہیں دیکھے گا، اور جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو لازمی ہے کہ میں اپنی تمام نیم برہنہ، بے پردہ اور نامناسب تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گی کہ جو میری پرانی تصاویر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی پلیز میری وہ تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دیجیے، اور اگر کسی دوسرے کے پاس ایسی کوئی تصویر دیکھیں تو اسے آگے شیئر نہ کیجیے۔ یہ میری آپ سب لوگوں سے ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا میں ابھی بھی فٹنس اور ہیلتھ سے متعلق ویڈیوز شیئر کروں گی؟ جی ہاں، یہ میری زندگی کا ایک نئے فیز، ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہے۔ میں ابھی ہیلتھ اور فٹنس سے متعلق ٹپس اور ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی، مگر پردے کا خیال کرتے ہوئے، یعنی پوری باڈی کور کرتے ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، حیا والے لباس پہنیں اور بالکل مختلف نئی زندگی شروع کریں؟ دراصل یہ میرے اندر کے ایک خلا کی کہانی ہے۔ یہ مارچ 2022 کی بات ہے، جب میں اکثر راتوں کو اکیلی اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گھنٹوں تک روتی رہتی تھی۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ میرے ملینز فالوورز تھے اور ہر مہینے 1 ملین مزید بڑھ جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے فالوورز کہاں سے رہے ہیں۔ میری ویڈیوز تو کوئی بہت زیادہ آؤٹ کلاس بھی نہیں تھیں، حتیٰ کہ میں صرف پانی پیتے ہوئے بھی ایک ویڈیو ڈال دیتی تھی تو ملین ویوز آ جاتے تھے۔ میں بہت اچھے پیسے بنا رہی تھی۔ بظاہر میری زندگی میں تو خوشی اور سکون ہونا چاہیے تھا، مگر سکون اور خوشی تو مجھ سے جیسے بالکل ہی روٹھ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ ہاں، کوئی سپر پاور ہے، اللہ، بھگوان یا گاڈ کوئی ہے جو مجھے یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ میری والدہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ میرے والد فلسطین سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے، مگر دونوں نے مجھ پر کبھی بھی اپنا مذہب لاگو کرنے یا زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے میں بچپن سے ہی گمراہی کا شکار رہی ہوں، کبھی کسی مذہب کو فالو نہیں کیا تھا۔ اب جب کہ مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا میرا خدا، میرا اللہ مجھے نواز رہا ہے، تو ساری رات روتی تھی کہ میں کتنی غافل ہوں کہ میں نے کبھی اس خدا کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ شکر ادا کرنا ہے تو کس کا کرنا ہے، تھینک یو بولنا ہے تو کس کو بولنا ہے۔ میرے اوپر کام کا پریشر بھی بڑھ رہا تھا اور اندرونی طور پر میں پریشانیوں کا شکار رہنے لگی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے خدا کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، مگر اگر بنیادی مورل ویلیوز کی بات کریں تو تمام مذاہب ہی اچھی مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب ایک رات میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی اور میں نے نماز اور سجدے کی ڈیٹیلز پڑھی تو میں ایک دم سجدے میں گر گئی۔ ویسے تو میں بچپن سے اپنے فادر کو نماز پڑھتے، سجدے کرتے دیکھتی آئی ہوں۔ میں سجدے میں پڑی رو رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس رات اس سجدے میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن محسوس کیا ہے، اس کنیکشن کو محسوس کر کے میرے دل نے کہا کہ یہی ہے، بالکل یہی ہے وہ راستہ جس کی مجھے تلاش تھی، یہی راستہ میرا گاڈ سے کنیکشن مضبوط کرے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے حجاب لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اگرچہ میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکی ہوں، مگر تھوڑی مزید وضاحت کر دیتی ہوں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میرا اللہ جب مجھ پر اتنا مہربان ہے تو میں اس کی اطاعت کیوں نہ کروں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے میری باڈی کی وجہ سے، میری بیوٹی یا فزیکل اپیرنس کی وجہ سے جج کریں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے میرے کردار کی وجہ سے جج کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں کچھ پرسنل سوالوں کے جواب بھی دے دیتی ہوں۔ میری عمر کتنی ہے؟ میری عمر 22 سال ہے۔ آپ کے پیرنٹس کا تعلق کہاں سے ہے؟ میری والدہ کا تعلق یوراگوئے سے تھا، جبکہ میرے والد فلسطین سے آ کر یہاں امریکہ میں آباد ہوئے تھے۔ میرے والد پیدائشی مسلمان تھے، جبکہ میری والدہ کیتھولک تھیں۔ بعد میں میری والدہ نے کنورٹ ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں یہیں ڈلاس، ٹیکساس میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگ سوال پوچھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات پر پھر ویڈیو بناؤں گی۔ میں اب اپنی نئی زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہی ہوں، تو اب نئے سرے سے دوبارہ یوٹیوب پر ریگولرلی ویڈیوز پوسٹ کرتی رہوں گی۔ So that is the end of this video. If you made it this far, I just want to say I seriously thank you guys. I thank you all so much. And this journey has been insane. It's been crazy, to be honest. I don't even understand life sometimes. And even if you support me, maybe you don't. I want to thank you because you have impacted my life. You have impacted my journey. You have given me so much purpose and have made me view life as a beautiful thing. I can't wait to start posting consistently on YouTube again and to continue to share my new chapter with you all. And I love you all so much. Make sure to subscribe if you aren't subscribed and to give this video a thumbs up if you enjoyed it. And I will see you guys in the next video. Mwah. جی ہاں ناظرین،
بلا شبہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ کوئی انسان کتنی بھی دولت شہرت کیوں نہ حاصل کر لے، آخر کار سکون اسے اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔